ناظرین، آج ہم ایک ایسے پیغمبر کی بات کریں گے جنہیں قرآن مجید فرقان حمید میں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر ہجرت کی، جو ہر قسم کی زبانوں کے ماہر تھے، اور انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے، جنہوں نے اپنی عقل و حکمت سے اسلحہ بھی ایجاد کیا اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ پیشن گوئی بھی کی کہ ان کی طرح بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے جو سب پاک ہوں گے اور اللہ کے دین کو رائج کریں گے۔ وہ قدر غصے والے پیغمبر بھی تھے۔ ان سچے اور عقل و ذہانت والے پیغمبر کا نام حضرت ادریس علیٰ نبینا علیہ السلام تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، انہوں نے کس کے خلاف جہاد کیا، اور ان کی کیا کیا نمایاں خصوصیات ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے جو زمین پر انسانی بستیاں بسانے والے اولین فرد تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا اور درختوں کے بھی طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت، شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں پر پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگ گیا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا، یا الہی، یہاں کوئی تسبیح و تہلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی، جس کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا۔ وہ ایسے پتھر تھے جنہیں 10 آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور، سینا، کوہ جودی اور کوہ ہیرا سے لائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکا دیا گیا تاکہ اس کے ارد گرد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طواف کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی تو انہیں اطمینان ہو گیا، زندگی چین اور سکون سے بسر کرنے لگے۔ تو بی بی حوا کے بطن سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہونے لگے۔ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہو رہی تھی، دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیتے۔ سب سے بڑے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اس لیے قابیل اسے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا، حالانکہ حابیل اس لڑکی کا حقدار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے جھگڑے کو دیکھ کر انہیں اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا کہ دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اکلیمہ کو پا سکے گا۔ ناظرین، قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا جاتی، جس سے پتہ چل جاتا کہ بارگاہ الہی میں قربانی کی قبولیت ہو گئی ہے۔ چنانچہ بحکم خدا حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جس نے قابیل کو غضبناک کر دیا۔ اس نے غم و غصے سے مغلوب ہو کر حابیل سے کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس دوسرے نے پہلے سے کہا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم
اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ ناظرین، آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا کہ قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مار کر پھر زمین کرید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردے کو رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمزدہ رہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد خاکی کو کشتی نوح میں رکھ دینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معراج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے اور تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا تاکہ نور محمدی کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، اس عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن و خوبصورتی حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی خوبیاں ہمیشہ سنتے رہتے تھے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے، اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی تھی، اکثر عبادت خدا میں مشغول رہتے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے سیدھے راستے پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں، جو خدا کو پہچانے، نیک اور بد کو پہچانے، بادشاہ وقت کا حکم مانے، ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور لوگوں سے نیکی اور محبت کرے، غصے کو زیادہ نہ بڑھائے، محتاج اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، ان پر رحم کرے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، مصیبتوں پر صبر کرے اور نعمت الہی پر شکر کرے۔ ناظرین، تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ان کے آبا میں حضرت شیث علیہ السلام بھی شامل تھے، جس کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالخ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔
آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنو یا غنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ ناظرین، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ لیکن زیادہ تر لوگ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت میں رہے۔ راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزری، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی اظہار ثانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے اس فیصلے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ناظرین، تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھا اور کپڑے سینے کو ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق آپ علیہ السلام کے عمدہ وصف پورا قد و قامت، خوبصورت خوبرو گھنی داڑھی،
चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले संजीदा, जरमगीन चमकदार आंखें और गुफ्तगू बावकार। उनकी तबीयत खामोशी पसंद, जबकि वो रास्ता चलते हुए नजर नीची रखते थे। गुस्से में गजबनाक होकर बात करते हुए शहादत की उंगली से इशारा करने के आदी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने नजर कुर्बानी पेश करने के लिए उनके यहाँ 3 चीजें अहमियत रखती थी: खुशबुओं की धुनी, जानवरों की कुर्बानी और उनके अलावा मेवों, फलों और फूलों वगैरह में मौसम की पहली चीज की नजर जरूरी थी। और मेवों में सेब को, अनाज में गेहूं को और फूलों में गुलाब को तरजीह हासिल थी। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अला नबी अलैहिस्सलाम का मज़ीद तज़किरा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।